آپ سے آغاز کرتے ہیں. بڑی کمال شخصیت ماشاءاللہ، اور لوگوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ بنو ہاشم کا مقام اور بنو ہاشم کی جو مطلب ظاہر ہے نسل پاک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے خوبصورت سے گوہر نایاب عطا کیے. سب سے پہلے آپ کا تعارف اور آپ کا نسب پاک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو القادر هو الحق هو المعین. حضرت سیدنا علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب القرشی الہاشمی رضی اللہ تعالی عنہم، ایک ایسی شخصیت کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے زہد و ورع بھی عطا فرمایا، علم و تقوی بھی عطا فرمایا اور خاندانی وجاہت بھی عطا فرمائی. سبحان اللہ. آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنے ابتدائیے میں آپ کی سیرت کے چند پہلوؤں کا ذکر کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کے لیے ایک حسین موقع ہے کہ وہ عظیم شخصیات کے بعض اوقات جن کے نام بھی نہیں سنے ہوتے، ان کی تفصیلی سیرت 1 گھنٹے کے مختصر عرصے میں آپ تک پہنچ جاتی ہے، تو اس سے فوائد حاصل کرنے چاہیے. آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو محمد ہے، اور اگر آپ کے سلسلہ نسب کا آپ نے چونکہ ذکر کیا ہے تو میں اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالوں کہ آپ حضرت علی ہیں. جی ہاں، بلکہ وہ روشنی آپ پر پڑی تو آپ جگمگا اٹھے، نسب کی روشنی. آپ حضرت علی ہیں، آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ ہیں جنہیں کہا جاتا ہے رئیس المفسرین ابن ام النبی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. آپ کے دادا جان حضرت عباس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ام محترم ہیں، اور ان کے والد محترم یعنی آپ کے پردادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ. اب اگر آپ اس پورے سلسلے کو دیکھیں کہ تو چونکہ آپ کا یوم ولادت ایک روایت کے مطابق حضرت مولائے کائنات کا یوم شہادت ہے، تو اس دن چونکہ آپ کی ولادت ہوئی، اسی نسبت سے آپ کا نام علی اور آپ کی کنیت ابو الحسن رکھی گئی. اور ایک روایت میں یوں ملتا ہے کہ آپ کا نام حضرت مولائے کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اپنے نام پر علی رکھا، تو وہ نسبت بھی حاصل ہو گئی. اور اگر اس نسبت پہ غور کریں، یہیں پہ ذرا سے رک کے تھوڑا سا بات کو آگے بڑھائیں کہ اگر اسی نسبت پہ غور کریں تو کیا کمال بات ہے کہ مولائے کائنات جو پوچھتے رہے کہ جی عبداللہ کدھر ہے، بتایا گیا جی اولاد کی ولادت ہوئی ہے، پھر آپ گھر پہ گئے، جا کے نام رکھا، پھر گٹھی پلائی. تو جن کو مولائے کائنات نے گٹھی پلائی ہو ان کا مقام اور مرتبہ کیا؟ اور اس کے ساتھ ایک اور بات کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا یہ مقام ہے کہ خلفائے راشدین ان کا بڑا ادب کیا کرتے تھے. یعنی حضرت عمر و عثمان رضی اللہ عنہما کبھی سواری پر گزر رہے ہوتے اور وہاں پر حضرت عباس موجود ہوتے تو آپ ان کے ادب و احترام میں سواری سے اتر جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ام محترم ہیں. اسی طرح حضرت عبداللہ جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ہیں، جن کا لقب ہے رئیس المفسرین اور قرآن کا عالم جنہیں کہا جاتا ہے، اور آج بھی اگر آپ کتب تفاسیر پڑھیں تو آیات کی تفاسیر میں اکثر جو روایات ملتی ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس سے ملتی ہیں. یہ علم آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ چونکہ آپ نے بچپن میں نبی کریم کی صحبت پائی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ تھی. تو آپ جو ہے وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جایا کرتے تھے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ رات کو وہیں سو جایا کرتے تھے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اس طور پر حاصل ہوئی. ایک بار یوں ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہیں پر آرام فرما ہو گئے. صبح کے ٹائم نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو وضو کے لیے پانی درکار تھا، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پیش کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، نماز ادا فرمائی، اور اس کے بعد حضرت میمونہ سے پوچھا کہ پانی کون لے کر آیا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو پانی آپ کے لیے لے کر آئے تھے یہ حضرت عبداللہ بن عباس تھے. تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی کہ اللہم فقہہ وعلمہ التاویل، کہ اے اللہ تو انہیں فقاہت عطا فرما اور علم تعویل عطا فرما. تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی دعا نے آپ کو کیسا شرح صدر عطا کیا. اور پھر اگر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بات کریں تو ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ بڑے ہیں یا نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم بڑے ہیں، تو کیا خوبصورت مؤدبانہ جواب دیا کرتے تھے کہ بڑے تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ہی ہیں، البتہ
پیدا میں پہلے ہو گیا. تو یہ ادب کا عالم تھا. اور پھر چونکہ عمر میں زیادہ فرق نہ تھا, 2 سے 3 برس کا فرق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اور حضرت عباس کی عمر مبارک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچپن کے معاملات تھے ان کا مشاہدہ حضرت عباس نے کیا کہ آقا جہاں انگلی کیا کرتے تھے چاند ادھر ہو جایا کرتا تھا, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. تو یہ وہ تمام نسبتیں چاند سے بچپن میں آقا اس لیے یہ سراپا نور ہے, وہ تھا کھلونا نور کا, اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور. کمال یہ کہ سرکار علیہ السلام اس میں ایک اور بات بڑی کمال فرمائی. جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ پاک کیا تو آپ نے فرمایا ہاں میں اس سے کھیلتا تھا, میرا دل بہلاتا تھا, یہاں تک کہ جب وہ عرش کے سائے میں جھکتا تو میں اس کا ذکر سنتا, اور جو لوح پر یعنی قلم جو چلا کرتا تھا میں اس کی آوازوں کو بھی سنتا. یعنی حضرت عباس وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے جو بچپن کے معاملات تھے وہ ساتھ رہتے ہوئے ان کا مشاہدہ کیا. تو وہ فیض حاصل ہوا حضرت عبداللہ کو, اور وہ فیض حاصل ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو, اور پھر وہ سلسلہ آگے چلتا.